मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। एक बार फिर मैं अकबर ज़हीर आपके अपने यूट्यूब चैनल तहरीक अदब में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आली कद्र इज़्ज़त मआब मौलाना सैयद शबाब वास्ती साहब, जिनसे हम मुख्तार नामे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और हज़रत मुख्तार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं कि उनके बचपने से लेके और उनकी ज़िंदगी में और कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए और उन्होंने ऐसे कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। चलिए बात करते हैं आगाज़ से। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व मिन कुल्लि ज़म्बिन असीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद व आलिहित ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून। नाज़रीन गिरामी क़द्र, आप हजरात की मुस्तकिल समात के हवाले मुख्तार नामे के उन्वान से गुफ्तगू की जा रही है और हम अव्वल ज़िक्र में तहरीक अदब यूट्यूब चैनल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस उन्वान का इंतखाब किया और ये उनका काम लायक सताइश है। गुफ्तगू हज़रत मुख्तार के हवाले से हो रही थी और उनकी कुन्नियत तक गुफ्तगू कि उनकी कुन्नियत क्या थी और कुन्नियत क्यों होती है और उनका लक़ब क्या था, इसके हवाले से बात हुई। आज हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि हज़रत मुख्तार की विलादत से पहले हुजूर सरवरे कायनात ने पेशिंगोई फरमाई हज़रत मुख्तार के हवाले से, और विलादत के बाद भी बारहा हुजूर सरवरे कायनात हज़रत मुख्तार का जिक्र करते रहते थे। अभी न करबला का वाक़या रूनुमा हुआ था, न इंतकाम खून हुसैन की कोई बात थी, क्योंकि अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद कमसनी के आलम में हैं, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं और हुजूर सरवरे कायनात हज़रत मुख्तार का जिक्र फरमा रहे हैं। कुछ इस तरह से जिक्र फरमाया, मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि मैंने सुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त कि जब वो असहाब के मजमे में थे, असहाब व जानिसार उनके इर्द गिर्द जमा थे और हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे दीवानों, ऐ शमे रिसालत के परवानों, जिस तरह से बनी इसराइल में नाफरमान और ताबे यानी फर्मा बरदार, जिस तरह से बनी इसराइल में जालिम और मजलूम, जिस तरह से बनी इसराइल में अच्छे और बुरे, नेक और बद अफराद रहे हैं, इसी तरह मेरी उम्मत में भी बाज नेक होंगे, बाज बद होंगे, बाज अच्छे होंगे, बाज बुरे होंगे। इसी तरह के अफराद होंगे जैसे कि बनी इसराइल में थे, ऐसे ही मेरी उम्मत में भी इसी तरह के अफराद होंगे। तो असहाब ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जिस तरह से बनी इसराइल में थे वैसे ही आपकी उम्मत में भी होंगे? कहा हाँ हाँ, यकीनन होंगे और होते रहेंगे। उसके बाद हुजूर सरवरे कायनात फरमाते हैं, लेकिन याद रखो, जैसे कि बनी इसराइल में नेक लोगों के दर्जों को बुलंद किया गया और उन्हें जजा दी गई दुनिया ही में, और बुरे लोगों को सजा दी गई इस दुनिया में ही, इसी तरह से मेरी उम्मत के अफराद में भी कि जो नेक होंगे उनको दुनिया में ही जजा दी जाएगी और दुनिया में ही
سزا بھی دی جائے گی۔ آخرت کے معاملات الگ ہیں، آخرت میں ان کا درجہ بلند ہوگا جو نیک ہوں گے، اور جو بد ہوں گے انہیں آخرت میں بھی سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی جزا و سزا دی جائے گی۔ تو اصحاب نے پوچھا ہماری امت میں ایسے لوگ کون ہوں گے کہ جن کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی، اور وہ آخر ایسا کیا کریں گے کہ انہیں دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی سزا دی جائے گی؟ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہم السلام، میرے خاندان کے لوگ، میری اولاد، کہ جن کی تعظیم و تکریم تمام انسانوں پر واجب و فرض ہے، بالخصوص امت مسلمہ پر واجب و فرض ہے۔ میری اولاد کی تعظیم و تکریم، میرے اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرنا واجب و فرض ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو میرے اہل بیت کو میرے بعد چھوڑ دیں گے اور ان کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اوپر ظلم کریں گے، ان پر جفا کریں گے، انہیں بے یار و مددگار کر دیں گے، انہیں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تمہیں ناز ہے، یہ واقعہ چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی ولادت سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور ان کی ولادت کے بعد بھی بارہا حضور نے بیان کیا ہے، تو یہ جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اس وقت کا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں موجود ہیں، اور مدینے کا واقعہ ہے، یہ مدینے کا بیان ہے کہ مدینے کی زندگی ہے اور رسول اکرم کی، اس وقت یہ بیان فرمایا ہے رسول اکرم نے کہ یہ حسن و حسین شبر و شبیر جو ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، حسن کو زہر دیا جائے گا، حسین کو ان کے جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اصحاب حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ کیا آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں، میری امت کے افراد میری اولاد کے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور لشکر کشی کی جائے گی، اور صحرائے کربلا میں تپتے ہوئے صحرا میں فرات کا کنارہ ہوگا اور وہاں میرے لال کو پانی بھی نہ دیا جائے گا، بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا مولا سرکار یا رسول اللہ جب ان کی شہادت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد جس طرح سے حضرت یحییٰ بن زکریا کے خون کا انتقام لیا تھا اور ان کے دشمنوں کو سزا دی گئی تھی، یعنی حضرت یحییٰ بن زکریا پر ظلم کرنے والوں اور جفا کرنے والوں اور ان کو شہید کرنے والوں کو سزا دی گئی اس دنیا میں، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ کہ یا رسول اللہ انہیں سزا کون دے گا؟ کہ ایک شخص ہوگا جو جری ہوگا، جو دلیر ہوگا، وہ ان پر مسلط کیا جائے گا، وہ اپنی شمشیر آبدار سے ان کو تہ تیغ کرے گا اور ان سے انتقام خون حسین لے گا، خون حسین کا بدلہ لے گا۔ پوچھا اصحاب نے یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ کہ وہ بنی ثقیف کا جانباز ہوگا، بنی ثقیف کا جری ہوگا، بنی ثقیف کا شہسوار ہوگا۔ کہ مولا اس کا نام کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اس کا نام مختار ہوگا، ابو عبیدہ کا بیٹا ہوگا۔ اور اس روایت کو ابصار العین میں اور جلاء العیون میں اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ، چونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے اس لیے ہم تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کو ایک دوسری روایت کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، یعنی حضرت علیہ السلام نے فرمایا، سید نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ نے بیان کیے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ بنی ثقیف کا ایک جوان کہ جس کا نام مختار ہے، وہ میرے فرزند حسین کے قتل کا انتقام لے گا، اور انتقام اس طرح سے لے گا کہ اس لشکر جرار، اس ظالم لشکر کے تمام سپاہیوں کو قتل کرے گا،
اور ایک تعداد بھی بیان فرمائی ہے مولا نے کہ جو مختلف کتابوں میں مختلف اعداد و شمار کے ساتھ ہے. کہیں پر 80,303 کا ذکر ہے، کہیں پر 2,83,313 کا ذکر ہے. مختلف روایات ہیں. اگر ہم بالکل مختصر سی تعداد بھی مان لیں تو کم سے کم علامہ سید نور اللہ شستری کے حوالے سے 80,000 کی تعداد ملتی ہے کہ جن کو حضرت مختار نے قتل کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل تحریک ادب. ہماری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 7820044723 پر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہمارے علماء اکرام آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے.